جی السلام علیکم۔ امید ہے صاحب ٹھیک ہوں گے۔ میں زیادہ بات یا لمبی تمہید نہیں باندھتا، لیکن مجھے دکھ ہے، مجھے تکلیف ہے ان نوجوانوں کے لیے، اس معاشرے کے لیے، ان غربا کے لیے، ان مساکین کے لیے جو دن رات مشقت کرتے ہیں صرف اور صرف ہمارے ملک کے شرفیہ اور بادشاہوں کا پیٹ پالنے کے لیے۔ وہ اپنے محلوں اور اپنے گھروں میں سوئے رہتے ہیں اور ہماری رعایا پوری پوری رات پورا پورا دن ان کی غلامی کرتی رہتی ہے۔ لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں محسوس ہو رہی کہ یہ غلامانہ ذہنیت ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کی ہے۔ اگر آپ کروڑوں کی آبادی میں صرف ایک دو تین خاندان کی غلامی کرتے رہیں گے اور تا قیامت کرتے رہیں گے تو آپ کو یہی اجر ملے گا، اس کے علاوہ آپ کا کوئی چارہ نہیں۔ اور مجھے تکلیف سے پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ یہ ڈیزرو کرتے ہیں، اس چیز کی قابل ہیں کہ آپ کے اوپر یہ ظلم و ستم جاری رہے، یہ بھوک و ننگ، غربت، قرض اور افلاس میں ڈوبی ہوئی قوم کے لیے کوئی مسیحا نہیں آئے گا، کوئی رہبر نہیں آئے گا، کوئی کارواں نہیں آئے گا، کیونکہ ہم نے اپنے پاؤں میں خود بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، ہم نے اپنے اوپر خود غلامی مسلط کی ہوئی ہے۔ ہم کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم ٹھیک ہونا ہی نہیں چاہتے۔ ان تمام نوجوانوں کے لیے میسیج ہے کہ وہ اپنی ڈیبیٹس میں، اپنے پولیٹیکل عقائد میں، اپنے نظریات میں یہ چیزیں شامل کریں جو میں کہہ رہا ہوں۔ اگر کسی کو میری اس بات کے اوپر اختلاف ہے تو وہ مجھ سے کھل کے کر سکتا ہے۔ اظہار رائے اور مثبت رائے کا اظہار ہر ایک معاشرے کے ہر ایک بندہ کر سکتا ہے، لیکن تنقید میں رسپیکٹ اور عزت بہت ضروری ہے۔ جو یہ نہیں کرتا وہ کسی بھی طرح انسان کہلانے کے بھی قائل نہیں اور معاشرے کا فرد کہلانے کے بھی قائل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب کے اوپر۔ تو میرے بارے میں اگر کوئی انفارمیشن ہے تو وہ میرے چینل کے اوپر پڑی ہے، میرے کریڈینشلز ہیں اور لیکچرز ہیں سوشل ویلفیئر کے بھی اور بزنس کے بھی، اور میری کوشش ہے کہ کاش میرے آخری سانس تک کوئی ایک لفظ کسی کی ذہنی آبیاری کر سکے اور کسی ایک کو یہ اس قابل کر سکے کہ وہ میری باتوں کو دھیان سے سنے، اس کے اوپر عمل کرے۔ آج کل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ صرف مثالیں ڈھونڈیں اپنے معاشرے میں ارد گرد رہنے والے لوگوں میں کہاں پہ ہم غلط ہیں۔ تو سب سے بڑی یہی مثال ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بندہ اب آپ کے ارد گرد اس ظالم معاشرے کا حصہ بنتا ہے اور اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہے اس کے سامنے، وہ اس سے بھی بڑا ظالم ہے جو اوپر بادشاہ کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ویج ریٹ کے اوپر میرا تھوڑا سا ڈیبیٹ تھی، اس کو کسی کے ساتھ چیلنج کر لیں کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ 50,000 کم از کم ویج لینے والا بندہ ہم جو معاشرے کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ جو ایک فیکٹری میں 15,000 20,000 25,000 لے رہا ہے، وہ زیادہ بڑا ظالم ہے کہ وہ ان بندوں کا بھی حق مار ہے جو 50,000 کے مستحق ہیں۔ لیکن ہم کیا کریں، اگر یہی دینگا مشی جاری رہی تو یہ سول وار اور خانہ جنگی ہوگی، گھر گھر میں قتل و غارت ہوگی، زنا، شراب اور ہر چیز عام ہوگی اور ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ تکلیف کے ساتھ مجھے لیکچر ختم کرنا پڑ رہا ہے میرے نوجوانوں کے لیے کہ یہ زندہ قوم کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔